بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنر، ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ مرزا انجینئر نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا۔ سنتے آپ حضرات رہتے ہیں، لیکن آج کل کے بالخصوص نوجوان کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن مرزا انجینئر ہر کسی پر جھوٹ کے الزام لگاتا ہے یا جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ آج اس کا جھوٹ آپ اپنے سامنے ہی دیکھیں گے۔ اس سے سوال اس بارے میں کیا گیا کہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ قادیانی قرآن کریم بانٹ رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی ترجمے والا قرآن ہے۔ کیا اس قرآن کو پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس قرآن کے ترجمے میں کتنی تحریف ہیں؟ اس قرآن کے ترجمے میں کتنی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں؟ آئیے ذرا پہلے مرزا سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب اسی کے کلپ میں اسی کی زبانی سن لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ یہ فیس بک، سوشل میڈیا، یار اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں؟ اے گڑی اسلام دی خدمت۔ مکرم سامعین، اس نے کیا کہا یہ تو آپ نے سن ہی لیا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں ضرور کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم پھر کس کا ترجمہ پڑھیں، مجھے بتاؤ۔ تو خود انجینئر ہے، کل تک تو لوگوں کو مشورے دیتا رہا، آج بات پوچھ رہا ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھیں۔ شرم تو تجھے بھی نہیں آتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے تو کہا کرتا ہے اپنے کلپ میں کہ میرے پیر و مرشد، ایکس پیر و مرشد جناب الیاس قادری صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے تو اس کا بھی آج باپ نکلا۔ تیری بات سمجھ میں آ گئی تو خود آج ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھیں، تم بتا دو۔ میرے پتر یہ گلنا پہلے ہی پوچھ لینی سی، جو اب تو پوچھنے لگا ہے نا وہ پہلے سے پوچھ لیتا۔ جنہاں تو لوکاں نو کہنا نا مرنے سے پہلے رجوع کر لو، آج تو رجوع کر، اگر سچا ہے تو، اگر جھوٹا ہے تو پھر تو نے تو کرنا نہیں ہے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس نے پھر کیا کہا ہے دیکھیں، در پردہ یہ قادیانیوں کی حمایت اس لیے کر رہا ہے۔ اس نے دوسرے کلپ میں کیا کہا، یہ ترجمہ تو کوئی غلط کر نہیں سکتا، اگر انہوں نے کیا ہے تو کوئی مثال دیکھو۔ ناظرین یہ مثال ہم سے پوچھ رہا ہے، آئیے سے مثال بھی دیتے ہیں، پہلے اس کا ہی کلپ سن لیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ جی ترجمے کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا۔ جی لسنر، آپ نے اس کا کلپ تو ملاحظہ کیا، ذرا اب پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جاتا ہے، اس کا جھوٹ اور اس کے جھوٹ سے پردہ ابھی اٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جی، قادیانی کا ترجمہ ہے، مختلف جگہ پر انہوں نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، اور تعریف کا مطلب آپ سمجھ لیں یہیں پر، یا ہمارے ڈسکرپشن کا وزٹ کریں، ڈسکرپشن میں لکھ رہا ہوں کہ تحریف کی سزا کیا ہے۔ تو بہرحال سامعین، تعریف کا مطلب ہے ترجمے کو بدلنا، اور انہوں نے بھی ترجمہ بدلا ہے، بہت جگہ پر بدلا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اور جملہ کہے، اور یہاں پر انہوں نے جہاں پر بھی خاتم النبیین کی آیت ہے وہاں پر اس سے مراد یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے، بلکہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے۔ ایک تو یہ، پھر دوسری بات یہ، جہاں پر بھی محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے اس سے بھی مراد یہ مرزا مسیح موعود ہی لیتے ہیں۔ سامعین مکرم، ہم اس کو تیسری مثال ان کی تفسیر سے بھی دے دیتے ہیں۔ قادیانی کے خلیفہ مرزا بشیر الدین کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر، اس کے اندر پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ بقرہ کی ہی یہ شروع کی آیت ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آیت کا ترجمہ لفظی یہ بنتا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کا دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو آخرت کا معنی قیامت کا دن ہی کیا ہوا نظر آئے گا، اس کے موافق کہ کوئی ترجمہ ایسا نہیں ہوگا جو آخرت کے دن کو قیامت کے دن کے علاوہ تصور کیا جائے۔ لیکن مرزا بشیر الدین نے، ہم سکرین پر یہ ترجمہ ان کی تفسیر کا لگا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا،
اس نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس نے ترجمہ یہ کیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آئندہ آنے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مراد اس سے یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنے گا اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا ترجمہ کسی اور نے نہیں کیا۔ مرزا صاحب میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی، آپ ایک مثال کی بات کر رہے تھے۔ اب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ مرزا صاحب آپ کسی اور کی بات سننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور آپ کے شاگرد بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اگر وہ بچی آپ کو یہ کہتی ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو پھر آپ کے شاگرد اس کے مقابلے میں ویڈیو بناتے ہیں، جب ویڈیو سے گزارا نہیں چلتا تو آپ اسے دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ادھر خود آپ کہتے ہو تمہارے بابے سچے ہیں تو یوٹیوب تو ویڈیو ڈیلیٹ کرا کے وکھا، تو اتنے تو انہوں دھمکیاں دینا ہے، تینوں شرم تے آندی نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، انجینئر نے کیا جھوٹ بولا یہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ ایک مثال مانگی تھی میں نے، 3 مثالیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انجینئر جھوٹا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تسلیم کرے گا، اگر اسے دین سیکھنے کا شوق ہے ہی صحیح، پھر آج ہم سے مشورہ لینے لگے کہ ہمیں ترجمہ بتا دو کون سا پڑھیں، تو میں اس کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ بار بار جو کلپ میں یہ کہتا ہے کہ اپنی بات سے رجوع کرو، تو آج یہ بھی اپنی بات سے رجوع کرے، کیونکہ اس نے در حقیقت قادیانیوں کی حمایت کی ہے، اور جو قادیانیوں کی حمایت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا یا جس قوم کا ساتھ دے گا یہ انہی میں سے ہوگا۔ خود سوچنے کی بات یہ ہے، اس کے شاگردوں کو اور اس کو دعوت پیغام دے رہا ہوں، حق کی دعوت دے رہا ہوں کہ سوچیں۔ اب سوچنے کا مقام ہے، مرزا کو کہیں یا تو اس کا جواب دے یا ڈوب کر مر جائے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔